کیا یہ ہمیں جاننا ضروری نہیں کہ جو رب ہمیں جلا رہا ہے، کھلا رہا ہے، پلا رہا ہے، وہ کون ہے، اس کو کیسے راضی کیا جائے؟ ہم اس حقیقت سے کیسے غافل ہو سکتے ہیں کہ ہمیں مرنا بھی ہے، مرنے کے بعد ہمارا جو حساب کتاب بھی ہوگا؟ کیوں نہ ہم اسی زندگی میں، اسی مختصر سی زندگی میں اس کو پا لیں، اس کو راضی کر لیں، تاکہ ہم اس دنیا سے کامیابی سے اس کے پاس لوٹ کر جائیں۔ اس دنیا کو کس نے بنایا؟ اس کائنات کو، کل کائنات کو کس نے بنایا؟ اس کائنات کی ہر آشائش کو کس نے بنایا؟ اس کائنات کی ہر شے کو کس نے بنایا؟ اس کائنات کے اندر ہر مخلوق کو کس نے بنایا؟ آپ کو اور ہم کو بنانے والا مالک کون ہے؟ کیا یہ ہمیں جاننا ضروری نہیں؟ بے شک یہ ہم سب پر لازم ہے کہ ہم اپنے رب کو جانیں، پہچانیں۔ اس ساری کائنات کو بنانے والا مالک اللہ ہے۔ اس کائنات کی ہر وہ شے کو بنانے والا اللہ ہے۔ اس کائنات کی ہر وہ آشائش کو بنانے والا اللہ ہے۔ اس کائنات کی ہر مخلوق کو بنانے والا اللہ ہے۔ آپ کو اور ہم کو بنانے والا بھی اللہ ہے اور اللہ کی ذات ہے۔ آپ کے پاس آج جو کچھ بھی موجود ہے، ماں باپ، بھائی بہن، بیوی بچے، مال و دولت، کاروبار، گھر، عزت اور شہرت، سب کچھ اللہ کا عطا کیا ہوا ہے۔ ہمارا کچھ بھی نہیں ہے، یہ سب اللہ کا ہے۔ یہ سب کچھ اللہ نے عطا کیا ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، لَهُ مَا فِی السَّمَاوَاتِ وَمَا فِی الْأَرْضِ، زمین و آسمان کے درمیان جو کچھ بھی ہے وہ میرا ہے۔ یعنی کہ جو کچھ بھی شے، جو کچھ بھی چیز یعنی کہ زمین و آسمان کے بیچ موجود ہے، وہ اللہ فرماتا ہے میرا ہے۔ اور انسان یہ سوچتا ہے کہ جس گھر میں وہ رہ رہا ہے وہ اس کا گھر ہے، جو مال و دولت اس کے پاس ہے وہ کہتا ہے کہ مال و دولت میری ہے۔ لیکن اللہ کہتا ہے کہ ہر وہ چیز زمین و آسمان کے بیچ میں جو کچھ بھی موجود ہے وہ میری ہے۔ تو پھر بندہ کس گمان سے جو ہے یہ کہہ رہا ہے کہ یہ میرا ہے، فلانا چیز میری ہے، فلانا چیز میری ہے؟ ہونا تو یہ چاہیے، کہنا تو یہ چاہیے، جو بھی میرے پاس موجود ہے وہ سب کچھ اللہ کا ہے اور اللہ کا عطا کیا ہوا ہے، اور ہم سب کا مالک اللہ ہے۔ اب سوال یہ ہے، کیا یہ ہمیں جاننا ضروری نہیں کہ جس رب نے ہمیں یہ سب کچھ عطا کیا، سب کچھ سے نوازا، اسے جانے، پہچانے اور اس رب کو راضی کرے، اور پھر اس دنیا سے کامیابی سے لوٹ کر اس کے پاس جائے؟ ہمیں کھلانے والا، پلانے والا، جلانے والا صرف اللہ ہے۔ اس کے علاوہ کوئی ہمیں کھلا پلا جلا نہیں سکتا۔ ماں کے پیٹ میں بھی ہم 9 مہینے رہے، بنا ناک سے سانس لیے اس نے جلایا، بنا منہ سے کھائے اس نے کھلایا، پھر اس نے ہمیں دنیا میں بھی لے کر آیا۔ اب ذریعہ بدل گیا ہے۔ اللہ کی وہ ذات ہے جو ہمیں کھلا رہی ہے، پلا رہی ہے، جلا رہی ہے۔ انسان اللہ کا محتاج ہے، اللہ انسان کا محتاج نہیں۔ انسان ہر وہ سانس کا محتاج ہے جو انسان ایک ایک سانس لیتا ہے، یعنی کہ کم و بیش 1 گھنٹے کے اندر انسان 1000 سانس لیتا ہے، اور ہر سانس کا جو ہے انسان اللہ کا محتاج ہے، اور اللہ نہ چاہے تو وہ 1 سانس بھی نہیں لے سکتا۔ اور اس سانس کی اہمیت اگر آپ کو جاننا ہے تو جو ہاسپٹل میں وینٹیلیٹر پر جو ہوتے ہیں، جس کو وینٹیلیٹر سے جو ہے آکسیجن دی جاتی ہے، اس سے جا کر پوچھئے کہ ایک سانس کی اہمیت کیا ہوتی ہے۔ اور اس کے متعلق اگر جاننا ہے تو کوئی مرے ہوئے آدمی کو کوئی بڑے سے بڑے ڈاکٹر کے پاس یا سائنٹسٹ کے پاس لے جا کر کہیے کہ اسے 1 سانس دے کر بتائے، میں اس کو ساری کائنات کی دولت دے دوں گا، تبھی بھی وہ 1 سانس نہیں دے سکتا۔
کسی میں یہ طاقت نہیں ہے کہ وہ ایک مردہ کو جو ہے سانس دے سکے، ایک مردہ آدمی کے اندر ایک سانس بھی جو ہے وہ ڈال سکے، کسی میں وہ طاقت نہیں ہے۔ جو آپ ہم سانس فری میں لیے جا رہے ہیں، یعنی کہ ہر لمحہ جو سانس اندر آ رہی ہے جا رہی ہے، سب اللہ کی عطا ہے، سب اللہ کی مہربانی ہے، ہم محتاج ہیں اللہ کے۔ کیا یہ ہم پر فرض نہیں کہ ہم اس رب کو جانیں، پہچانیں، جس طرح سے اس کی عبادت کرنی چاہیے، جس طرح سے اس کی بندگی کرنی چاہیے، کیا ہم ویسا اپنی زندگی میں کر رہے ہیں؟ تو ہمیں کیوں خیال نہیں آتا کہ اسی مختصر سی زندگی میں جو ہے ہم کو رب کو راضی بھی کرنا ہے، دنیا بھی کرنی ہے، اور کامیابی سے اس کے پاس لوٹ کر جانا ہے۔ یاد رکھیے، ہر وہ چیز کا حساب ہوگا، اور اس حساب کے لیے جو ہے اسی دنیا میں، اسی مختصر سی زندگی میں ہم کو تیاری بھی کرنی ہے۔ ہر سانس کا حساب ہوگا، یعنی جو سانس ہم لے رہے ہیں، 1 گھنٹے کے اندر جو ہے کم و بیش 1000 سانس انسان لیتا ہے، تو 24 گھنٹے کے اندر کم و بیش 24,000 سانس انسان لیتا ہے، تو ہر وہ سانس کا حساب ہوگا۔ تو کیا اس کی تیاری کرنا ہم کو ضروری نہیں؟ کیوں ہم اتنے اس چیز سے غافل ہیں؟ کیوں ہم کو یہ خیال نہیں آتا؟ کیوں ہم اس دنیا میں اتنا مصروف ہے؟ ہمیں چاہیے کہ اس کے بارے میں جانیں، اور اس رب کو اسی مختصر سی دی گئی ہوئی زندگی میں اس کو راضی کرے، اور پھر کامیابی سے جو ہے اس کے پاس لوٹ کر جائے۔ مخملی پیر رحمۃ اللہ علیہ سرکار فرماتے ہیں، مسلمان کا جنم ایک بار اور کافر کا جنم بار بار۔ تو الحمدللہ ہم مسلمان کے گھر میں پیدا ہوئے ہیں۔ الحمدللہ یہ اللہ کا احسان ہے کہ اس نے ہمیں مسلمان کے گھر میں پیدا کیا اور سرکار کی امت میں پیدا کیا، کلمہ پڑھنے والا بنایا، ایک اللہ کی عبادت کرنے والا بنایا۔ کیوں ہم اس رب کو جو ہے جاننا پہچاننا نہیں چاہتے؟ ہم کو چاہیے کہ اس رب کو جانیں، پہچانیں، اسی مختصر سی زندگی میں اس کو راضی بھی کرے، دین بھی کرے اور دنیا بھی کرے، اور اس کے پاس جب ہم لوٹ کر جائیں تو کامیابی سے لوٹیں، تاکہ ہماری جو آنے والی زندگی ہے، یعنی یہ زندگی تو بہت مختصر سی زندگی ہے، آنے والی زندگی جو ہے اس کے بعد جو زندگی ہوگی وہ بہت لمبے عرصے کی زندگی ہے، یعنی بہت لمبے وقت کی زندگی ہے، تاکہ ہم اس کی تیاری کر سکیں، تاکہ وہاں پر جو ہم آرام و سکون سے رہ سکیں۔ یعنی کہ ہم وہاں پر اگر آرام اور سکون سے رہنا چاہتے ہیں تو ہم یہی زندگی میں ہمیں تیاری کرنی پڑے گی، اس رب کی عبادت اس طرح کرنی پڑے گی جس طرح کرنے کا جو ہے حکم دیا گیا ہے۔ انشاءاللہ ہم اگلی ویڈیو میں اس کے متعلق جو ہے مزید ذکر کریں گے۔ اللہ حافظ۔